رب شهداء ورب صالحين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووقت السحور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد الصلاة والسلام وتحية بالإكرام إلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علی بعدہ. عزاداران امام، تصور نہیں تھا کہ اس انداز میں بھی ہم نے عزاداری کرنی، لیکن ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو عقیدے کی بیساکھیوں پہ نہیں چلتا بلکہ عقل کے پیروں پہ چلتا. لہذا امیر المومنین کے ماننے والے اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ افراد جس انداز میں حکومت چاہتی ہے اس انداز میں فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اور جو میڈیکل سائنس نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے بھی آپ کو جعفری صاحب نے کہا جو ماسک لگا سکتا ہے وہ لگا کے بیٹھے، جو دور فاصلوں سے بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھے، اس انداز میں کہ دنیا کی نگاہیں آپ پر ہیں اور ہمیں انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی کامیابی کے ساتھ گزرنا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا مذہب عقلی مذہب ہے، تو آپ نے دیکھا جب ضربت لگی مولا کو تو کائنات کے بادشاہ تھے، کائنات کے بادشاہ ہیں، لیکن حکیم بلایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے جو ضرورتیں ہوں ان کا خیال رکھا جائے. لہذا خیال رکھیے، اور جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس طرح ہم نے پہلے بھی عزاداری، جتنی منظم عزاداری یا احتجاج آپ کرتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی. جس انداز میں ہم لبیک یا اس نعرے میں ایک اور نعرہ شامل کیجئے، اپنے زمانے کے امام کو بھی ایک مرتبہ لبیک کہیے، لبیک یا مہدی، لبیک. زندگی دعا کریں گے پروردگار، دعا کریں گے پروردگار اس وائرس سے تمام انسانیت کو بالخصوص مومنین کو محفوظ فرمائیں. لیکن ایک بات تو طے ہوئی، اس وائرس نے کم سے کم یہ پیغام تو دیا. آپ جس میڈیا کو سن رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ دیکھیے فاصلہ رکھیے، لوگوں سے فاصلہ رکھیے. کہاں رہیے؟ گھر میں رہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، اہل بیت سے وابستہ ہو جائیے، غیروں سے دور ہو جائیے. تمام وائرس آپ سے دور ہو جائیں گے، تمام وائرسوں سے آپ دور ہو جائیں گے. لہذا یہی پیغام ہے، اہل بیت سے قریب رہیے. تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اہل بیت نے پیغام دیا، جو کمزور دل لوگ، جن کی سانسیں کمزور ہوں، جو دل کے مریض ہوں، وہ ذکر اہل بیت میں بات کیا کریں، طاقت سے بات کیا کریں. جتنی سانسیں خرچ کریں گے اللہ کروڑوں سے ضرب دے کے آپ کو عطا کر دے گا. لہذا مجلس میں بیٹھے ایسے جیسے مجلس سننے کا حق ہے، لیکن فاصلے کے ساتھ جس طرح گورنمنٹ SOP کہہ رہی ہے. اور پھر اب جو جلوس آنے والا ہے اس میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، جلوس ادا کے حوالے سے دنیا کی نگاہیں آپ پر ہیں. لہذا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ باشعور قوم ہیں اور بالکل جذباتی نہیں ہوتے. دیکھیے حج میں بھی حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو دور سے بوسہ دیا جائے، تصور کیا جائے اپنے ہاتھ کو. اسی طرح سے علم عباس کو بھی، مولا کے تابوت کو بھی آپ بوسہ دے سکتے ہیں. اور اس انداز میں چلیے، میں نے عرض کیا جیسے بڑے کہہ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اور تمام علماء نے بھی یہی فکر دی ہے کہ آپ کے جو طبیب کہہ رہے ہیں آپ نے اس بات پر عمل کرنا ہے. خدا کا شکر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ یوم علی اس سال نہیں ہو سکے گا، لیکن جانتے نہیں ہیں کہ یہ وعدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. یہ وعدہ ہے، عزاداری ہوگی. دیکھیے بلال کو روک دیا گیا اذان دینے سے. اب سنیے گا، لائیو جا رہی ہے بات. بی بی روک دیا گیا بلال کو اذان دینے سے، اے بلال اذان نہیں کہو گے. اچھا بلال نبی کے پاس نہیں گیا،
بلال صحابی رسول ہے، علی کے پاس نہیں گیا، بلال کسی اور صحابی کے پاس نہیں گیا، بلال چل کر زہرا کی دہلیز پہ آ گیا ہے، سلام اللہ علیہ، دہلیز پر آیا۔ میں آپ کو بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ مسلسل عبادت کر رہے ہیں، دہلیز پر آیا، پیغامات سنتے جائیے گا، مجھے زیادہ بولنے پہ مجبور نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ آیا بلال دہلیز فاطمہ پر اور آ کر کہنے لگا، بی بی لوگوں نے مجھے اذان دینے سے منع کر دیا ہے۔ بی بی پوچھیں گی بلال اذان دینے سے کیوں منع کر دیا ہے؟ اب سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن ایک پیغام سنیے مجھ غریب سے، بلال کیوں منع کر دیا ہے؟ کہ بی بی میں اشہد اللہ نہیں کہہ سکتا، میرے زبان سے اسد نکلتا ہے، توجہ فرمائیں گے آپ، میں شین نہیں کہہ پاتا، میرے منہ سے سین نکلتا ہے، میں کہوں بلال کہنا چاہتے ہیں بی بی میری زبان پہ 3 نقطے جاری نہیں ہوتے ہیں۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ قدرتی طور پہ میری زبان پہ 3 نقطے نہیں آتے، یعنی شین کے 3 نقطے نہیں کہہ پاتا، سین نکلتا ہے منہ سے، لہذا مجھے منع کر دیا اذان نہیں کہو گے۔ بیوی نے کہا منع کر دیا ہے، دین کسی کے گھر کا ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ اکثر اگر کسی سے الجھ جائیے تو ایک دوسرے سے یہی بات ہر ایک کو سامنے سننے کو ملتی ہے، یہ چیز تمہارے بابا کی ہے، یہ چیز تمہارے بابا کی ہے۔ ارے زہرا سے کوئی بول کر تو دیکھے، توجہ کریں گے آپ، دین زہرا کے بابا کا ہے، دین زہرا کے بابا کا ہے۔ بی بی نے فرمایا بلال اذان دینے سے منع کر دیا، اس بات پر کہ آپ شین نہیں کہہ پاتے ہیں، سین کہتے ہیں۔ اے بلال ہم کہہ رہے ہیں بیٹھ جا اسی دہلیز پر، دینے دے لوگوں کو اذانیں، اگر سورج سر نکالے تو زہرا نہ کہنا۔ نہیں پہنچا سکا میں پیغام۔ بی بی کہہ رہی ہیں اگر سورج آج طلوع کر جائے نا تو ہمیں زہرا نہ کہنا۔ نہ تو تاریخ نے علی جیسا کوئی مرد دیکھا اور نہ زہرا جیسی کوئی مستور دیکھی۔ توجہ کریں گے آپ، یہ دونوں ایسے ہم کف ہیں، یہ دونوں ایسے برابر کی فضیلت رکھتے ہیں، علم میں برابر، شجاعت میں برابر، فصاحت میں برابر، سخاوت میں برابر، ایک ایک انداز میں برابر۔ اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے منبر پر وہ بیٹھے نبی کے بعد کہ جو نبی کی طرح سے نبی کی صفات رکھتا ہو، نبی نہ ہو مگر صفات نبی رکھتا ہو۔ کا کیا مطلب؟ کہ اگر نبی چاند کے ٹکڑے کرنے والے ہیں تو وہ سورج کو پلٹانے والا ہو، وہ مسائل پوچھ کر نہ بتائے بلکہ فی البدی ارشاد فرمائے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ دونوں نہ زہرا جیسا کوئی مستور تاریخ نے دیکھی اور نہ علی جیسا کوئی مرد دیکھا۔ بی بی نے کہا بلال بیٹھ جا، اگر سورج طلوع ہو جائے تو مجھے زہرا نہ کہنا۔ بی بی نے سورج کو طلوع ہونے سے روک لیا۔ یہ بی بی ہے، چاہے تو سورج کو طلوع نہ ہونے دے، اور وہ علی ہے، دن میں جب چاہے سورج کو پلٹا دے۔ اور یہی بتایا کہ دن ہمارے اختیار میں ہے، رات ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ان کا ذکر ہے اور بڑا طاقتور ذکر ہے۔ دعا کریں گے ذکر کے طفیل ہر مومن ہر پریشانیوں سے دور ہو جائے اور اس وائرس سے تمام انسانیت محفوظ رہے۔ باہر گاڑی کھڑی آپ نے دیکھی ہے خون لینے کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جنہیں خون چاہیے ہوتا ہے، تو انسانیت کو بچانا فرض ہے۔ تو جو بھی مومن کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے وہ تعاون فرمائے اور خون کا ہدیہ دے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ذکر و علی عبادت، نبی کہہ رہے ہیں یا علی آپ کا ذکر عبادت۔ پریشان تو نہیں ہے نا گفتگو سے؟ یا علی آپ کا ذکر عبادت ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کہا کہ فلاں کا ذکر عبادت؟ آپ نے علی مولا ہی کے لیے کیوں فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت؟ تو نبی فرمائیں گے کہ ذکر کرنے والے کی مرضی ہے کہ ذکر میں زندگی کا کون سا لمحہ چھیڑ دے۔ رہیے میرے ساتھ، جس شخصیت کا ذکر عبادت ہے، اگر نبی کہہ دیں کسی کے لیے کہ فلاں کا ذکر عبادت ہے اور ان کے سامنے میں کوئی ذکر شروع کروں تو وہ کہیں گے دیکھو اس 30 سال کا ذکر نہ کرنا جس میں نے کفر میں زمانہ گزارا ہے، اچھے دور کی بات کرنا، برے دور کی بات نہ کرنا۔ توجہ فرمائیں گے آپ۔ لیکن علی اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ولادت کا تذکرہ کرو گے تو عبادت ہوگا، شہادت کا ذکر کرو گے تو عبادت ہوگا، علی کی جوانی کا قصہ چھیڑو گے تو عبادت ہوگا، علی کے بچپن کی بات کرو گے تو عبادت۔ علی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ممبر پہ بیٹھا ہوں اور آپ اہل علم ہیں، آپ جس شخصیت کو بھی معتبر سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تمام کائنات میں وہ لوگ جو دین کے کام آئے، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، ہمارا ان پہ سلام، ہماری جانیں ان پر قربان۔ میں عرض کر رہا ہوں، مگر آپ سوچ کر جس محترم شخصیت کا بھی نام ممبر پہ بھجوائیں گے، مجھے ان کے ساتھ احترام میں لگانا پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن واحد کائنات میں علی کی ذات ہے، جب علی کا نام آئے گا تو ہر مسلک کہے گا کرم اللہ وجہہ۔
اپنے مولا کی شان سماعت کریں گے. کرم اللہ وجہ. کیوں کہا کرم اللہ وجہ؟ کہا اس لیے کہ جب بھی کسی مسلک سے پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ ایک ہی بات کہیں گے، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے آگے بھولے سے بھی نہیں جھکا ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا درکار ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی دور میں کسی بت کے آگے نہیں جھکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے تھے تب بھی نہیں جھکے، 2 سال کے تھے تب بھی نہیں جھکے، 30 سال کے ہوئے تب بھی نہیں جھکے، اس دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی نہیں جھکے. ایسا ہی فرد کہہ سکتا ہے فزتو برب الکعبہ. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کبھی نہیں جھکے. اس چہرے پر خاص اللہ کا کرم ہے. یہ چہرہ کسی بت کے آگے کبھی بھولے سے بھی نہیں جھکا. اسی کو جس کا چہرہ کبھی بھولے سے بھی کسی بت کے آگے نہ جھکا ہو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی پیدائشی طور پہ جانتے تھے کہ کسے جھکنا ہے کسے نہیں جھکنا. علی اس ذات کا نام ہے. اسی لیے نبی کہہ رہے ہیں علی کا ذکر عبادت. اور صرف یہ نہیں کہا علی کا ذکر عبادت ہے، کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اور صرف یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بلکہ کیا کہا؟ علی سے محبت بھی عبادت. 3 حدیثیں نبی نے علی مولا کی شان میں کہیں. آپ کو معلوم ہے اس کا ربط کیا ہے؟ ان تینوں حدیثوں میں ربط کیا ہے؟ اہل علم بیٹھے ہیں، ندی میں کیا ربط ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی عبادت ہے. ہم یہاں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی نے فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اب عرض کر رہا ہوں آپ سے، کیوں کہا نبی نے کہ علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی سے محبت عبادت؟ تو دیکھیے جہاں مومن ہے وہاں منافق بھی. جہاں چہرے علی کے نام سے کھل جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے کھول بھی جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا، بہت سارے مبارکباد دے رہے تھے ایک دوسرے کو کہ ذکر علی بند کرا دیا. مبارکباد دے رہے تھے نا، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے 21 رمضان کو کہ وائرس شیعہ ہے یا سنی. ہماری دعا ہے کہ مسلمان نکل آئے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اتحاد کی بات کرتے ہیں. شیعہ سنی کیا ہے؟ مسلمان. تو دیکھیں گے شیعہ ہے وائرس یا سنی وائرس ہے، پتہ چلے گا. انشاءاللہ یہ 21 بھی عزت کے ساتھ گزرے گی. امیر کائنات کا ماتم ہے. 2 ہی تو شخصیتیں ہیں جن کا ماتم تمام کائنات نے کیا، لیکن مسائب میں آئے گی بات. بس میں تمام کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اب بچپن کا تذکرہ کرو تو عبادت ہے، جوانی کا تذکرہ کرو تو عبادت ہے. اور کمال ہے، یہ کمال ہر شخصیت میں نہیں ہے، کسی شخصیت میں نہیں ہے کہ جیسا بچپن ہو ایسی جوانی ہو، جیسی جوانی ہو ایسا بڑھاپا ہو. ماں سوائے علی کے. علی کون ہے؟ کہا اگر علم میں دیکھو گے تو اگر بچپن میں نبی کی آغوش میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دکھائی دے گا تو پھر جوانی یہ ہے کہ منبر رسول پہ آ کے کہے گا سلونی سلونی قبل ما ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. حد ہو گئی، ضربت لگی ہے سر پہ. اور ازبق بن نباتا کو کہ جو مولا سے کائنات کے اسرار پہ گفتگو کرتا ہے، امام حسن سے کہیں گے ازبق کو بلا. ازبق آیا، مولا نے فرمایا ازبق جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ. ازبق نے کہا مولا سر پہ ضربت لگی ہے. کہا ہاں مجھے نبی کا دفاع کرنا ہے، ذرا بات کر، مجھ سے سوال کر، اور جب میں سوال کا جواب دوں تو دنیا کو بتانا کہ جب زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے ذہن میں اتر گئی ہے پھر بھی علی کا ذہن خراب نہیں ہوا ہے تو ہلکے سے بخار سے محمد کو ہذیان کیسے ہو سکتا؟ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. اتنا ہی بلند درود تلاوت فرمائیں گے محمد. اچھا، یہ ٹرسٹ کی خاصیت ہے کہ موسم کیسا بھی ہو مجمع اسی طرح ملے گا. اور یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا والے کم پڑ گئے تو اللہ عرش سے ملائکہ کو بھیج کے عزاداری کرا لے گا. یہ عزاداری بند نہیں ہوتی ہے. علی کا ذکر عبادت ہے، نبی کہہ رہے ہیں. تو جیسا بچپن میں ایسا جوانی میں. اگر علم میں دیکھو گے تو آتے ہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں، اور جب رسول چلے جائیں گے تو ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے جو پوچھنا ہے دنیا والوں مجھ سے پوچھو. شجاعت کی بات کریں تو گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر رہے ہیں، اور جب جوان ہوئے تو خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں سے اکھاڑ رہے ہیں. لوگ سمجھے 25 سال علی گھر میں رہے تو شاید تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، لیکن جب صفین کے میدان میں علی آئے تو لوگوں نے دیکھا یہ علی وہی علی ہے جو خیبر کا در اکھاڑنے والا. نہ جوانی میں فرق ہے نہ بزرگی میں فرق ہے. نہیں، سخاوت پہ بات کروں تو آپ نے سنا ہوا ہے علماء سے، لیکن سنیے کہ آپ کے مولا کی شان ہے.
ایک آنے والا آیا دروازہ رسول پر، آنے والا آیا دروازہ ابو جہل پر، اور ایک مرتبہ دق الباب کیا. میں رات کا تذکرہ کروں گا، دن آپ خود سمجھ جائیں گے. آ کر دروازہ بجایا، ابو جہل دروازے پر آیا. ایک مرتبہ پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے کچھ عطا کر، کچھ عطا کر. ابو جہل حیران ہو گیا، میرے دروازے پہ کچھ لینے آیا ہے؟ ارے تو غلط ایڈریس پہ آ گیا ہے، ہم کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے، ہم تو مانگنے والے ہیں، دینے والے نہیں. کہ پھر اپنے ساتھ سرداری کا ٹائٹل کیوں لگایا ہے؟ سردار کیوں بنتا ہے؟ کیوں کہتا ہے سردار؟ سردار لگانا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. سردار کہتے ہیں علی کو، اور علی کی تعریف یہی ہے مرید صاحب کہ علی نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور دوسری تعریف یہ ہے کسی کا پھیلا ہوا خالی نہیں لوٹایا ہے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. تعریف علی. جیسا بچپن ایسی جوانی، اور جیسی جوانی ایسی بزرگی. آنے والے نے کہا مجھے کچھ عطا کرو. بڑی دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں مومنین تشریف فرما، ہاتھ پھیلا ہوا ہے، کچھ دے. اس نے کہا میں کچھ نہیں دیتا ہوں، غلط ایڈریس پہ آئے ہو. اس نے کہا چلو بات کو طویل نہیں کرتے، جھگڑا نہیں بڑھاتے، ایسا کرتے ہیں کہ بات نمٹانے کی کرتے ہیں. کیا چاہتا ہے؟ کہ اگر تم کچھ دے نہیں سکتے ہو تو کسی سخی کا پتہ بتا دو. اگر آپ تھکے نہیں ہیں، اگر دے نہیں سکتے ہو تو کسی سخی کا پتہ بتا دو، میں وہاں چلا جاؤں، میری مشکل آسان ہو جائے. کہاں؟ دشمنی اپنی جگہ، میری دشمنی ہے، لیکن کریمی اپنی جگہ. وہ کریم گھرانہ، وہ عطا کرے گا. تو چلا جا. کہاں چلا جاؤں؟ کہاں؟ ابو طالب کے دروازے پر. کہاں چلا جا؟ ابو طالب کے دروازے پہ چلا جا. کیا ہوگا؟ تیرا کام بن جائے گا. قصہ مختصر، وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دروازے پہ دق الباب کیا. دوپہر کا وقت ہے، دروازہ کھلا تو اتنی اچھی قسمت رکھتا ہے کہ دروازے کھولنے والے کو علی کہتے تھے. دروازہ واہ ہوا تو سامنے علی. اس نے دیکھا بچپن، مکے کا زمانہ. کہنے لگا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں. مولا نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں. ابو جہل تو پہچانتا تھا پھر بھی نہیں دیا. مولا سے کہہ رہا ہے آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، پہلی بار سامنا ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے تو کیا کھا کے آیا ہے، ہم تو یہ جانتے تو گھر جا کے کھائے گا کیا، ہم تو یہ جانتے تیرے قبیلے میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، ہم تو یہ جانتے تو کس کے پاس سے ہو کر ہمارے پاس آیا ہے، ہم تو یہ جانتے تیری عمر کتنی ہے، یہاں سے جا کر کتنی گزارے گا. پہچانیے کس کے ماننے والے ہیں. ہم تو سب جانتے. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ عطا کریں. تو علی بابا کے پاس نہیں گئے، ابو طالب کے پاس نہیں گئے کہ بابا کچھ دینا ہے. جیسا بچپن ہے ایسی جوانی. مولا نے ایک مرتبہ کہا آنکھوں کو بند کرو، ہاتھ پھیلا دو. اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھ پھیلا دیے. زمین میں جھکا ابو تراب، تھوڑی سی تراب لے کر ہاتھ پہ ڈال دی. فرمایا آنکھوں کو کھولو، مٹھیوں کو بند کر لو. مٹھی بند ہوئی، آنکھیں کھل گئیں. مولا نے فرمایا تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم مکے سے باہر کے رہنے والے ہو، لہذا مکے میں مٹھی کو مت کھولنا. باہر جاؤ، شہر سے باہر جاؤ، جب سرحد ختم ہو جائے تو مٹھی کھول لینا. اس نے کہا بہتر. مولا نے فرمایا 30 سال یہاں سے جا کر زندہ رہو گے. یہاں سے جانے کے بعد 30 سال زندگی ہے تمہاری. ہم نے جو دیا ہے نا، ذمہ داری لے رہے ہیں، دروازے پہ بیٹھ کر بانٹتے رہنا، اگر کم پڑ جائے تو ہمیں علی نہ کہنا. 30 سال یہ مال بانٹتے رہو گے، کم نہیں پڑے گا. جاؤ. یہ چلا گیا. جب مکے سے باہر آیا تو ساتھ ساتھ ابو جہل بھی چل رہا تھا. اچھا نہ چلتا تو روایت ہم تک کیسے پہنچتی. وہ پیچھے پیچھے چلا، اور جب چلا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ مجھے بتائے گا کہاں گیا تھا؟ کہ صحیح ایڈریس پہ گیا تھا، ابو طالب کے دروازے پر گیا تھا. غور سے سنیے گا، کچھ عرض کر رہا ہوں. کہنے لگا کون ملا؟ کہا مجھے علی ملے. جیسے ہی سنا نا علی ملے تو ابو جہل بچپن میں بھی علی کو جانتا ہے. کہنے لگا تیرا کام بن گیا. توجہ فرمائیں گے آپ، مجلس کے توسط سے پیغام دیجیے گا امت مسلمہ کو. اتنا تو علی کو ابو جہل بھی جانتا ہے، جسے علی مل جائے اس کا کام بن ہی جاتا. اس کا کام بن جاتا. کہنے لگا کیا دیا علی نے؟ اس نے کہا یہ نہیں معلوم کیا دیا ہے، لیکن یہ کہا کہ آنکھوں کو بند کرو.
मुट्ठी खोलो, कुछ रख दिया और उसके बाद कहा मुट्ठी बंद करो और आंखें खोलो। शहर के बाहर जाके खोलना, कहा जैसे कहा है ना अली ने वैसे ही करना, तेरा काम बन जाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, आपके दरवाजे पर कोई आए और आपका बेटा जाकर, छोटा बेटा जाकर दरवाजे पर किसी को मट्टी हाथ में रखकर कहे शहर से बाहर जाके खोलना, इससे बड़ा मजाक है किसी इंसान के साथ? कोई बच्चा मट्टी दे दे और कहे जाओ और अपने घर में जाके खोलना, लेकिन अली ने मट्टी दी। तारीख में लिखा ये चला और चलने के बाद अबू जहल कहता है दरवाजे पर आया शहर के, मैंने कहा अब तो अली का मामला तय हो गया, कहा था शहर में मत खोलना, बाहर खोलना, बाहर आ गए हो, अब जरा खोलो मुट्ठी। अब जो मुट्ठी खुली तो 3 लाल थे, 3 मोती थे। मौला ने फरमाया बेचोगे तो इतना माल मिलेगा, 30 साल बांटते रहोगे कम नहीं पड़ेगा। उलमा ने इस मोतियों के बारे में लिखा एक एक मोती 7 बादशाहतों के बराबर था। मेरी समझ में नहीं आई बात, जो 7 बादशाह थे फकीरों को बांट दे, वो थोड़ा सा फिदक लेने के लिए दरबार में आएगा। तवज्जो कर रहे हैं आप? वो थोड़ी सी जमीन के लिए तलवार उठाएगा। मौला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारी जमीन से एक बालिश भी नहीं लिया, गवाह रहना, एक बालिश भी अपने लिए नहीं बनाया है। नमक से रोटी खाते रहे अली सारी जिंदगी, हमें पैगाम दिया नमक से रोटी खाओ, गैरतमंद रहो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मांगो तो उससे जो देकर शर्मिंदा न करता हो। ऐसे 2 ही दरवाजे हैं, या तो इनका दरवाजा है या उसका दरवाजा है, दे के शर्मिंदा नहीं करते। अज़ादारों, बस एक मर्तबा मौला ने इसे मोती अता किए, ये कहाँ गया इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, इसलिए जिंदगी में अली ने किस किस को नवाजा है तारीख भरी पड़ी है। मौल अबू जहल कहाँ गया हमें नहीं मालूम, लेकिन अली बांटने के बाद दरवाजा बंद करेंगे, घर में मुड़ेंगे, जैसे ही मुड़े सहन में नबी से मुलाकात हो गई। नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, दोनों भाइयों में 30 साल का फर्क है, 30 साल का फर्क है नबी अली में। एक मर्तबा नबी देखेंगे और देखने के बाद कहेंगे या अली, आने वाले बुजुर्ग को, आने वाले साइल को आपने मट्टी दे दी, जी या रसूल अल्लाह। अब भाई भाई से कैसे अपना कसीदा पढ़े। एक मर्तबा कहने लगे मट्टी उठा के दे दी, जी या रसूल अल्लाह, तुम्हें मालूम है तुम्हारे हाथों से मस होती है, मट्टी तो सोना बन जाती है, तुम्हारे हाथों से कंकर मस होते हैं तो हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाते हैं। या अली ऐसा क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो ऐसा? मट्टी सोने में तब्दील हो जाती है या अली, पत्थर मोतियों में तब्दील होते हैं, क्या पढ़ते हो आप? अली मुश्किल कुशा दहर है ना। सुनो अली का मुश्किल कुशा कौन? मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 नाम हैं जो इसमें आज़म हैं, 2 नाम इसमें आज़म है मेरे पास। मैं मट्टी पे पढ़ूँ ना तो सोना बनती, मैं पत्थर पे पढ़ूँ तो हीरा बनते हैं। ये बात काबे में भी पढ़ूंगा ना तो सब आपकी तरह बोलेंगे, अगली मंजिल पे बोले तो मोमिन कहलाएंगे। एक मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 नाम इसमें आज़म हैं, जब मैं वो पढ़कर मट्टी पे फूंकता हूँ तो मट्टी सोना बन जाती है, पत्थर हीरे बन जाते हैं। का किसका नाम है? का एक मोहम्मद का नाम है, एक मोहम्मद के खालिक का नाम, एक मेरे नबी का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हाँ, एक मर्तबा मौला ने फरमाया या तो नबी का नाम ऐसा है, ज़हरा के बाबा का नाम ऐसा है, हसनैन के नाना का नाम ऐसा है, ये इसमें आदम है, मट्टी पे पड़ा जाए तो सोना बन जाती, या फिर मेरे अल्लाह का नाम ऐसा है कि मट्टी पे पढ़ूं तो सोना बनती। खुश हुए ना आप? सब खुश होंगे। लेकिन जैसे ही ये बात मुकम्मल हुई, अली मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह, कल आपके पास भी तो एक मांगने वाला आया था, कल आपके पास भी तो एक मांगने वाला आया था। हाँ या अली, आया था, आपने भी तो मट्टी उठा के दी थी। हाँ दी थी, मैं तो आपके नाम से सोना बनाता हूँ, आप क्या फूकते हैं, मट्टी सोना बन जाती। या रसूल अल्लाह, आप क्या पढ़ते हैं? भाई इतना सुनना था, सीने से लगाया, माथा चूमा, या अली मैं और तू एक नूर से हैं, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, जो नूर पहले नूर का कमाल वही दूसरे नूर का कमाल। या अली, अगर तू मेरे नाम से सोना बनाता है, मैं तेरा नाम फूकता हूँ, मट्टी सोना बनती चली जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला।
دیکھیے آپ تمام دنیا پہ غور کریں گے تو ایک شہر میں کل 2 مسجدیں تھیں، آج 4 ہیں. چھوٹے سے چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں کی بات کریں تو روز مسجدیں بن رہی ہیں. جہاں کوئی پلازا بنتا ہے اس کے ساتھ ایک مسجد بن جاتی ہے، جہاں کوئی ہوٹل بنتا ہے اس کے ساتھ مسجد بن جاتی ہے. اچھا یہ مہینہ تو شیطان کو قابو میں رکھنے کا ہے نا، پروردگار نے گرفتار کیا ہوا ہے شیطان کو. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو نمازوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نمازی بھی بڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی بڑھ رہی ہیں. توجہ فرمائیں گے، پرابلم ہے تو علی کے ذکر سے پرابلم ہے، گھبراہٹ ہے تو علی کے ذکر سے گھبراہٹ ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، نبی کے جانشین نے 5ویں جانشین نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب کسی نے پوچھا دین کی بنیاد کیا ہے، کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب. کہا سب سے قیمتی شے کیا ہے، کہا اسے ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا. ولایت علی کے بغیر تمام عبادتیں روح کے بغیر عبادتیں. شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ بغیر روح کے عبادت کی جائے، روح والی عبادت نہ کی جائے. اس لیے آج خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. مبارکباد ہوا کیوں؟ شیعہ تابوت نہیں اٹھا سکیں گے علی کا. شیعہ نہیں اٹھا سکیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے کائنات تابوت اٹھاتی ہے، مولا کائنات، کائنات غم مناتی ہے مولا کائنات. لیکن پریشانی کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ نبی نے فرمایا اس کا ذکر عبادت ہے، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس سے محبت عبادت. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ سیکوینس کیا ہے، اس بات میں ربط کیا ہے. اہل علم تشریف فرمائے، میرے ساتھ رہنا. جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں بغض کرنے والے ہوتے ہیں. صحابہ یہی تو کہتے تھے کہ جب بھی ہم کوئی کام کی بات ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے تو ہم بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ منافق تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو ذکر علی چھیڑ کے دیکھتے تھے. چہرے بگڑ جاتے تھے تو بات روک لیتے تھے، چہرے کھل جاتے تھے تو بات مکمل ہوتی تھی. یہ تھرمامیٹر ہے جو 1400 سال پہلے نبی دے کر گئے ہیں. توجہ فرمائیں گے آپ. فرمایا ذکر علی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت عبادت ہے. یا رسول اللہ کیوں کہا 3 باتیں؟ کہ میری نگاہیں قیامت تک آنے والوں پہ جا رہی ہیں، بیماریوں پر بھی ہیں، بیماروں پر بھی ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. کیا ہوگا؟ کہ علی کے کچھ چاہنے والے ہوں گے تو کچھ دشمن ہوں گے. یہ جو دشمن ہوں گے نا، ان میں بہانہ بنانے کی عادت ہے. یہ کیا کریں گے؟ ہم کہیں سنو ذکر علی عبادت ہے تو ہو سکتا ہے نا کوئی اٹھ کے کہے میری زبان نہیں ہے، میں تو گونگا ہوں، کیسے کروں ذکر علی. حالانکہ ذکر علی میں گونگا بھی بولتا. کیا کہا؟ کیسے کروں ذکر علی، میں تو گونگا ہوں. تو نبی نے فرمایا جو گونگا ہو، ذکر 2 طرح سے ہوتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، ذکر کیا بھی جاتا ہے. مجلس میں آ کر بیٹھ جا، اگر ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے تو نیچے بیٹھ کر سن لے. کر نہیں سکتا ہے تو ذکر کو سن. ہو سکتا ہے نا بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو. اب وہ کہے سماعت نہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہہ سکتا ہے نا اللہ کے نبی میں تو گونگا ہوں، کیسے کروں ذکر علی. تو نبی کہیں گے ذکر سنا بھی جاتا ہے، سن لے. اب اگر کوئی بہانہ بنائے میں تو گونگا، میں تو بہرا ہوں، سنوں کیسے؟ نہ سن سکتا ہوں علی کا ذکر، نہ کر سکتا ہوں. تو نبی نے حدیث کو آگے بڑھایا، علی کا چہرہ دیکھ لے عبادت ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان. اب بندہ کہے میں تو اندھا ہوں، کیسے دیکھوں؟ اب تو میں نے حجت تمام کر دی، 3 بیماریاں گنوا دی. ارے زبان کا گونگا ہے، کانوں سے بہرا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے. ہوتے ہیں نا معاشرے میں ایسے لوگ، کہہ سکتے ہیں نا اللہ کے نبی ہم تو نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں علی کو، نہ سن سکتے ہیں علی کو، نہ بول سکتے ہیں علی کو. لیکن نبی نے حجت تمام کر دی. قیامت تک ذکر علی میں پابند رہو گے، یا تو منافقت اختیار کرو ورنہ مومن بن جاؤ. یا نبی اللہ کیسے؟ کہ ذکر علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی سے محبت عبادت. محبت کی جاتی ہے دل سے. اب یہ تو کہہ سکتے ہو آنکھیں نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہو کان نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہو زبان نہیں ہے، یہ کیسے کہو گے دل نہیں ہے؟ درود پڑھو محمد و آل محمد. یہ کیسے کہو گے دل نہیں ہے؟ کیسے کریں علی سے محبت؟ اور یہی بتایا ولایت علی سب سے طاقتور. سبحان اللہ سبحان. نماز سفر میں قصد چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ضربت لگنے پر بھی امام نے فرمایا حسن نماز مکمل کراؤ. اتنی قیمتی ہے نماز. لیکن نماز گھر میں 4 رکعت
سفر کرو تو آدھی پڑھ لو، روزہ بیمار ہو تو نہ رکھو، سفر میں ہو تو قصر کرو، زکوٰۃ وہ دے جس کے بچے فاقے سے نہ ہوں، حج پر وہ جائے جو صاحب نصاب ہو۔ کہہ سکتے ہیں نا اللہ پروردگار کیسے کروں زکوٰۃ، کیسے ادا کروں، کیوں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں حج پر کیسے جاؤں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ لیکن ولایت علی میں بہانہ نہیں بنا سکتا، نہ 10 بچوں والا بہانہ بنا سکتا ہے، نہ بے اولاد بہانہ بنا سکتا ہے۔ کیسے کرے محبت؟ اس لیے کہ دل دیا ہی علی سے محبت کرنے کے لیے۔ یا تو منافق بن جاؤ، چھوڑ دو علی کو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں علی کو، ورنہ گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ علی کے ساتھ کائنات ہے، کائنات علی کے ساتھ ہے۔ آپ پوچھے کیسے کائنات علی کے ساتھ ہے، تو ستارے نے دروازے پہ اتر کے بتایا علی کے ساتھ ہے، فرشتوں نے دروازے پہ مانگ کے بتایا علی کے ساتھ ہیں۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ فرشتوں نے دروازے پر مانگ کے بتایا علی کے ساتھ، ستارے نے در پر اتر کے بتایا علی کے ساتھ، سورج نے پلٹ کر بتایا علی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ کوئی آ کر کہے کہ میرا بیٹا مر گیا یا علی، مگر میں چاہتی ہوں تیری ولایت میرے دل میں ہے، اسے زندہ کر دے۔ قبر پہ ٹھوکر مارے، مردہ اٹھ جائے، مردہ کھڑا ہو جائے تو زندگی کہے گی کہ علی کے ساتھ ہے۔ اور اگر کسی زندہ کا علی کے امتحان کے لیے جنازہ بنا کر سامنے لانا اور علی تکبیر پڑھ دے، اس کا مردہ ہو جانا، موت کہے گی کہ میں علی کے ساتھ۔ صحابہ سوال پوچھ کے بتائیں گے ہم علی کے ساتھ، رسول غدیر میں اعلان کر کے بتائیں گے علی کے ساتھ، اللہ آیتیں بھیج کے بتائے گا علی کے ساتھ۔ تو علی کے ساتھ تو سب ہیں، تم نے چھوڑا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ اور علی کی مثال کعبے کی ہے، بی بی نے فرمایا تھا کعبے کی مثال ہے علی کی مثال۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا، رسول کی حدیث ہے علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، کسی نے بی بی سے پوچھا بی بی کیسے کعبے کی مثال؟ بی بی نے فرمایا اس لیے کہ جب پوچھا کہ حق مانگنے نکلا نہیں، تلوار نہیں چلائی، بی بی نے فرمایا نبی سے نہیں سنا علی کعبہ ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا حاجی کو کعبے کی ضرورت ہوتی ہے، کعبے کو حاجی کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ نہیں، یہ بوریے پہ بھی بادشاہ، یہ پیون لگے لباس میں بھی بادشاہ، اور ایسا امام جس کے کمبڑوں پہ پیون ہے، اور جب کسی سینے والے سے کہے گا کہ اس میں پیون لگا دے تو وہ کہے گا میرے مولا اب اس میں پیون کی گنجائش نہیں ہے۔ تو علی عرش کو دیکھ کر کہیں گے مالک گواہ رہنا، میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا۔ دل ہے فضائل میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کسے رونے کے لیے آئے ہیں، بس ایک واقعہ سنیے۔ عرض کیا تھا ابھی مجلس میں، یہی دن نزول قرآن کے دن، یہی دن ناطق قرآن کے نزول کے بھی دن، کون؟ سبت اکبر امام حسن علی مقام، اسی رمضان کی 15 کو دنیا میں آ رہے ہیں۔ کون حسن؟ سنیے، مولا کائنات مکے میں ہے، اور مکے میں مولا طواف کر رہے تھے، تو رات کا پہر ہے، آپ نے دیکھا کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے، بہت شدید گریا ہے، اب رہیے گا تھوڑی دیر ساتھ، گریا ہے بہت شدید۔ مولا قریب آ گئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ مولائی ہے، اس کے کانوں میں مولا کی آواز آئی، جیسے ہی مولا کی آواز سنی آنسو کو پوچھ لی۔ مولا نے فرمایا کیوں رویا؟ تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہاں رویا؟ مولا نے فرمایا ابھی تو رو رہا تھا۔ کہنے لگا مولا جب مشکل تھی تب رو رہا تھا، جب سامنے مشکل کشا ہے تو کیسا رونا؟ اب تو مشکل کشا سامنے، اب نہیں روئیں گے۔ مولا نے فرمایا مگر روئے تو تھے نا، اللہ سے کچھ مانگ رہے تھے نا، کیا مانگ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بہت ساری حاجتیں۔ مولا نے فرمایا کہ میں مسافرت میں ہوں، مکے میں مسافر ہوں، اگر چاہتے ہو اور زحمت نہ ہو تو ذرا مدینے آ جاؤ،
مدینے آؤ گے جو مانگو گے عطا کر دیں گے. بس اسی کے ساتھ ربط مصائب ہیں. اگر آپ میرے ساتھ کیا چاہتا ہے آنے والا کچھ عطا کریں. مولا فرما رہے ہیں ہم یہاں مسافر ہیں, چاہے تو زمین سے خاک اٹھا کے دے دے, لیکن مولا کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. مولا نے فرمایا مدینے آ جاؤ. اس نے کہا مولا کوئی معاملہ نہیں, مدینے آ جاؤں گا, بس آسرا ملنا چاہیے انسان کو کہ یہاں سے یہاں منزل مل جائے گی, معاملات حل ہو جائیں گے, تو چل کے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں. 7 دن گزرے, یہ مکے سے مدینے آ گیا. 7ویں دن مدینے آیا. توجہ ہے میری جانب. بسم اللہ. 7ویں دن مدینے آیا, لیکن جب مدینے آیا تو حیرت میں ڈوب گیا. اس لیے کہ جس پر پہلی نگاہ پڑی اس نے حیران کر دیا. حیران کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ 7 دن پہلے جو علی بزرگ تھے نا مکے میں, وہ مدینے میں جوان ہو کے کھڑے تھے. مجھے نہیں معلوم آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. رہیے فضائل اہل بیت میں میرے ساتھ. درود پڑھے محمد والے زحمت تمام. مہدی بھائی, آنے والے کو جب ایک جوان ملا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا, اس لیے کہ یہ مکے والا علی مدینے میں جوان کیسے ہو گیا. جب جوان نے اسے حیرت میں غلطہ پایا تو ایک مرتبہ پوچھا کیوں حیران ہے. اس نے کہا میں اس لیے حیران ہوں کہ ابھی 7 دن پہلے آپ بزرگ تھے, مدینے میں جوان کیسے ہو گئے. امام نے فرمایا, مسکرا کے فرمایا کہ تو نے میرے بابا علی کو دیکھا ہے. کہنے لگا آپ. امام نے فرمایا میں حسن ہوں, رسول کا بڑا بیٹا, علی کا بڑا بیٹا, زہرا کا بڑا بیٹا. اتنا سنا یہ بھول گیا اپنے غم, اور نبی نے یہی فرمایا 2 مومن مل جاؤ تو بس اسی گھرانے کے قصیدے پڑھا کرو. اب سنو قصیدہ اپنے مولا کا 2-4 جملوں میں جو آنے والے نے پڑھا. اس نے کہا کیا آپ حسن ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں حسن. حسین کا بڑا بھائی حسن. رہو میرے ساتھ خدا کی قسم, ورنہ مصائب کے 2 جملے. کس کا؟ حسین کا بڑا بھائی حسن. ہاں حسین کا بڑا بھائی حسن کا جن کے گھر میں قرآن نزول کرتا ہے. کہاں جن کے گھر میں قرآن اترتا ہے. کہنے لگا جن کے دروازے پر جبرائیل پوچھ کر اندر آتا ہے, اجازت لے کر آتا ہے. امام نے فرمایا ہاں وہی. کہنے لگا خدیجہ کا نواسا حسن. آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ کا نواسا. کہنے لگا ابو طالب کا پوتا حسن. نہیں تھک کر سن رہے ہیں آپ. ابو طالب کون؟ دنیا کچھ بھی کہے, علی کے بابا سے اللہ کا بڑا اتحاد ہے. میں سمجھا بات پہنچا دی میں نے آپ کو. اس سے بڑا جملہ نہیں تھا شان ابو طالب میں میرے پاس. اللہ اور ابو طالب میں بڑا اتحاد ہے. آپ کہیں کیسے اتحاد ہے تو یاد رکھیے گا ابو طالب نے جگہ دی نبی کو اپنے گھر, تو اللہ نے بدلے میں علی کو جگہ دی اپنے گھر. ابو طالب نے نکاح پڑھا محمد کا, تو اللہ نے نکاح پڑھا علی اور زہرا کا. توجہ کر رہے ہیں. اللہ نے ابو طالب کے احسان پر احسان کیا. ابو طالب نے نکاح پڑھا نبی کا, اللہ نے نکاح پڑھا ابو طالب کے بیٹے کا. ابو طالب نے اپنے گھر میں جگہ دی جناب رسول رسالت ماں کو, تو اللہ نے ابو طالب کے پسر کو جگہ دی خانہ کعبہ میں. ابو طالب نے حق مہر ادا کیا نبی کا, تو اللہ نے حق مہر عطا کیا علی کا. توجہ نہیں ہے آپ کی. آخری بات سنیے رحمت تمام. اللہ اور ابو طالب میں اتنا اتحاد ہے کہ ابو طالب نے حفاظت کی محمد کی, تو اللہ نے طے کر لیا تو میرے محبوب کی حفاظت کر رہا ہے. اب اگر تیرے بیٹے کی ولایت پہنچانے میں کسی سے خطرہ ہوا تو کسی فوج سے نہیں, خود حفاظت محمد کی میں کروں گا. تم نے میرے محبوب کی حفاظت, اب ہم حفاظت کریں گے. چلیے رحمت تمام. آنے والے نے تعریفیں کی مولا نے, اور حق بات کر رہا ہے. ابو طالب کا پوتان, خدیجہ کا نواسا, حسین کا بھائی. ہاں ہمیں حسن کہتے ہیں. دروازہ آ گیا. دروازہ آنا تھا. مولا کائنات نے, دیکھیے آپ کسی فقیر کو ٹال دیں اور اگلے چوراہے پر کوئی آپ کا جاننے والا اسے لے آئے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے ہم جان چھڑا کے آئے تھے اور ہمارا ہی بیٹا اسے دروازے پہ لے آئے.
تو چلو پہلے آپ سے نمٹے پھر اس سے نمٹیں گے، لیکن یہ علی ہیں، کہتے ہیں جو جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ دروازہ کھلا نا اور حسن لے کر آئے تھے مہمان کو، تو ایک مرتبہ سینے سے لگا کر فرمایا اتنے دن بعد آیا ہے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ رونے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، سنیں کسے رونے کے لیے بیٹھے۔ مولا نے فرمایا اتنے دن بعد آئے ہوں، کہاں لگا دیے اتنے دن؟ اس نے کہا یا علی میرے پاس سواری نہیں تھی، سواری کا بندوبست نہیں تھا، سواری لے کر آیا ہوں اس لیے دیر سے پہنچا۔ تو میرے جیسا کوئی ہو تو کہتا نے پیسے رکھے تھے لیکن آپ دیر سے آئے، معذرت، پھر کبھی ملنا تو عطا کریں گے۔ لیکن یہ علی اب جو میری جانب رہے، مولا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 12,000 درہم۔ اس نے کہا 4,000 درہم، 4,000 درہم میں تیرا کام بن جائے گا؟ اس نے کہا جی علی۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو عطا کرتے ہیں۔ یہ بیٹھا، کس سے رونے تھے آپ؟ مولا نے فرمایا قمبر جی آقا ذرا شہر کے چوراہے پر تو جا، شہر کے چوراہے پر جا، اور کیا ہوگا شہر کے چوراہے پر؟ کہا وہاں جا کر اعلان کرنا ہے۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ کہ علی کو اپنا باغ بیچنا ہے، علی اپنا باغ بیچنا چاہتا۔ قمبر نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ 12,000 درہم سب سے حسین بولی تھی۔ 12 لفظ سے مولا کو اتنا پیار ہے کہ 12 کے نام پہ 12,000 درہم میں اپنا باغ بیچ دیا۔ مولا نے سند لکھ کر دے دیا آنے والے کو، سکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس دور میں پے آرڈر نہیں بنتے ہیں، چیک نہیں کٹتے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے دامن علی میں۔ ڈھیر کا لگنا تھا، مولا نے فرمایا قمبر اسے لیا۔ وہ آیا، پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا 4,000 درہم۔ مولا نے فرمایا کیوں چاہیے 4,000 درہم؟ ایک پیغام دے رہا ہوں بڑی آہستہ سے، لیکن آپ نے آہستہ سننا نہیں ہے، پیغام دوں آپ کو۔ مولا آپ بار بار پوچھ کیوں رہے ہیں کیوں چاہیے پیسے؟ مولا فرمائیں گے تم نے سنا نہیں نبی سے کہ میری مثال کعبے کی مثال ہے؟ ارے میں کعبے کی کمائی سے شراب تھوڑی پینے دوں گا۔ نہیں پہنچی ہے بات، درود پڑھو محمد و آل محمد۔ مجھے بتائے کیوں خرچ کرنا چاہتا ہے پیسے؟ جائز خرچ ہوا علی عطا کرے گا۔ 4,000 کیا ہے، 40,000 لے جائے۔ مولا سے کہنے لگا یا علی مجھ پر 1,000 درہم کا قرضہ ہے، 1,000 درہم دو، قرض اتاروں گا۔ حسن جی آقا 1,000 درہم دے دو، قرض اتر گیا۔ دوسرا درہم کیوں چاہیے؟ مولا عقد کرنے کا ارادہ ہے، نکاح کروں گا، حق کے مہر کے لیے 1,000 درہم دیجئے۔ حسن 1,000 درہم دے دو، دے دیے 1,000 درہم۔ اور کیوں چاہیے؟ مولا میرے پاس گھر نہیں، 1,000 درہم دو تو گھر بناؤں گا۔ آپ آرام سے سن رہے ہیں، 1,000 درہم میں گھر بن سکتا ہے۔ مولا نے 1,000 درہم دیے، گھر بن گیا، حق کے مہر ادا ہو گیا، قرضہ اتر گیا۔ اب کیوں چاہیے؟ کہنے لگا ایک اور 1,000 درہم دو، جب شادی کر کے لے آؤں گا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ 1,000 درہم دو تو میں کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا۔ مولا نے فرمایا حسن 1,000 درہم دے۔ میرے جیسا بیٹا ہوتا تو کہتا بابا ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دو گے، لیکن حسن اپنے ہاتھ سے بانٹتے رہے۔ علی کی سخاوت ختم ہو گئی نہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ دعا دے کے چلا، علی نے روکا، رکو، وہ رکا، جی مولا۔ مولا نے فرمایا تم نے کہا تھا تمہارے پاس سواری نہیں تھی، جی آقا یہ کس کی سواری؟ کہ کرائے پہ لایا ہوں۔ کتنا کرایہ دیا؟ کہ 150 درہم۔ حسن 150 درہم اور اٹھا اور آنے والے کو دے دے، مسافر کو دے دیے 150 درہم۔ کیا بچا چادر پہ؟ کتنے سکے رہ گئے؟ آپ کا میتھمیٹکس تو بہت اچھا ہے، 7,850 درہم۔ یہ جو آج فتویٰ دے رہی ہیں نا اولادیں کہ علی سے مدد نہیں مانگو، پڑھو اسلام کی کتابیں، سب کے اجداد کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے مجھے بھی حق مہر دینا، مجھے بھی قرضہ دینا، مجھے بھی عقد کرنا ہے، مجھے بھی گھر بنانا ہے، لاؤ یا علی، مجھے بھی دو یا علی۔ ہر پھیلے ہوئے ہاتھ پر علی نے اس کے ظرف کے مطابق سکے رکھے، چادر پہ سکے ختم ہو گئے۔ بے نیاز خدا کے بے نیاز بادشاہ نے چادر دوبارہ کاندھے پہ ڈال لی۔ یا علی 4,000 درہم پہلے والے کو دیے ہیں، بعد والوں کو سب کچھ دے دیا۔ کمال ہے یا علی، ان میں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں۔ کہ ہم اس کے نمائندے ہیں جو برسانے میں یہ نہیں دیکھتا کافر پہ برس رہا ہے یا مومن پہ برس رہا ہے۔
اگر یہ آداب اطاعت بھول گئے ہیں تو ہم امامت نہیں چھوڑیں گے. لہذا مولا نے سب کو عطا کیا. کمال نہیں ہے، آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، حق بہر مومن کا ادا امیر المومنین کر رہے ہیں. گھر بنانا ہے مومن کو، بنوا کر مولا دے رہے ہیں. قرضہ ہے مومن کا، اتار علی رہے ہیں. ارے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، علی کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو دنیا میں اپنے مومن کو پریشان نہیں چھوڑتا وہ آخرت میں اکیلا کیسے چھوڑ دے گا. سب کچھ عطا کر دیا علی مولا نے. اور ایک مرتبہ چادر اوڑی چلے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کو زندگی میں دیا. لیکن آج کیوں یہ تذکرہ چھیڑا؟ تو صرف ربط مصائب میں سنیں گے یہ جملہ، شاید ہچکی بندے یا شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اور اگر کم سے کم ایک آنسو آیا تو مجھے پڑھنے کا فائدہ آپ کو سننے کا. اور آج تو زینب کو یتیمی کا پرسہ دینا ہے، آج تو جناب امام حسین جناب غازی عباس کو پرسہ دینا. عزاداروں، ایک مرتبہ چلے گئے لوگ مال لے کر، امام حسن کے ساتھ انگلی تھام کر آئے گھر کی طرف. دروازے پر زہرا مل گئی، صحن میں زہرا مل گئی. یا علی، میں نے سنا ہے باغ بیچ کے بانٹا ہے. مولا نے فرمایا ہاں بانٹا ہے، مگر بی بی آپ نے کبھی نہیں پوچھا، آج کیوں پوچھا؟ کہنے لگی جس کے ہاتھوں 12,000 درہم بٹوائے ہیں نا، یہ 2 دن کا فاقہ کر رہا. میری زینب فاقے سے ہے یا علی، یا علی میری اولاد فاقے سے. اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کے کھلایا علی. اور ایسے ہی ہوا تھا جب تدفین سے حسن واپس پلٹے تھے نا، تو کوہرام بپا تھا ایک بستی میں. مولا گئے تو دیکھا ایک نابینا ہے جو زیادہ رو رہا ہے. اس نابینا کے قریب بیٹھے، پوچھا کیوں رویا؟ اس نے تڑپ کر کہا 2 دن سے بھوکا ہوں، جو مجھے کھلایا کرتا تھا وہ نہیں آیا. امام نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہ مجھے کبھی نہیں بتایا، احسان کرنے والے نے کبھی نہیں بتایا. میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کھلاتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ایک فقیر فقیر کو کھلا رہا. کائنات کا امیر علی، ایک فقیر فقیر. اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. عزاداروں، ایک مرتبہ مولا روٹیاں کھلا رہے ہیں، ہے نا ہاشم کی اولاد. اور ایک مرتبہ نابینا نے کہا کہ جب مولا حسن نے پوچھا کہ اس نے نام نہیں بتایا مگر اس کی کوئی پہچان تو ہوگی نا، کہنے لگا ہاں اس کی ایک پہچان تھی، وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی تھا، جب یہاں بیٹھ کے مجھے کھلاتے ہوئے تسبیح کرتا تھا تو ہر دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی، ہر دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا ان کی کوئی اور بھی پہچان ہے، تو وہ کھڑا ہوا، ایک مرتبہ سینہ حسن پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا خدا کی قسم وہی خوشبو ہے جو اس سے آتی تھی. امام حسن ارشاد فرمائیں گے آج کے بعد یہ ذمہ داری میری ہے، کل سے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا. اس نے کہا اب جینا کس کو ہے؟ کب؟ جب امام حسن نے فرمایا میرا بابا مارا گیا، اسے زہر والی تلوار سے شہید کیا. ایک مرتبہ کہنے لگا اے حسن مجھے اپنے بابا کی قبر پہ لے جا. قبر علی پر آ کر دم دے دیا، یہ کہہ کر کہ علی نہیں ہے تو دنیا میں جینے کا فائدہ کیا؟ مجھے بتاؤ جب ایک فقیر کی حالت یہ ہے تو زینب کی حالت کیا؟ مجھے بتاؤ جب بیوائیں، جب یتیم ایسے تڑپ رہے ہیں تو آج جو یتیم ہو گئے ان کی حالت کیا ہوگی؟ عزاداروں، آج آپ نے سنا ضربت میں سحری کے لیے آج کا دن جناب کلثوم کا ہے. آئے مولا کلثوم کے دروازے پر، بی بی نے قصہ مختصر 3 نعمتیں رکھی دسترخوان پر. ارے دیکھتے چلے جاؤ سیرت علی اور اپنی زندگی پر اسے نافذ کر لو. کیا رکھا ہے؟ کہ مولا کے سامنے نمک رکھا ہے، دودھ رکھا ہے، جو کی روٹی رکھی ہے. بس 3 چیزیں ایک ساتھ دیکھی. بیٹی کا چہرہ دیکھا، اے شہزادی کبھی دیکھا تیرے بابا نے زندگی میں 3 نعمتوں سے ایک ساتھ استفادہ کیا ہو؟ اے کائنات کے امیر، کیا چاہتا ہے کہ ایک نعمت ہٹا لی جائے؟ ایک مرتبہ بیٹی نے محبت میں بابا کے سامنے سے دودھ اٹھانا چاہا، نمک اٹھانا چاہا. آواز دی نہیں بس یہ دودھ اٹھا کر لے جاؤ. اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو سارے کوفہ سے جتنی نعمت
غنیمتیں ملتی لا کر دسترخوان پر رکھ دیتی، مگر یہ محبت کرنے والی بیٹی نہیں ہے، صرف محبت کرنے والی نہیں، یہ معرفت رکھنے والی بیٹی ہے۔ ڈرتے ڈرتے دودھ رکھا تھا، بابا نے اٹھوا دیا۔ اور جسے قاتل کا پتہ ہو، جسے پتا ہو آج آخری رات ہے، وہ کتنی سحری کرے گا۔ عزاداروں، یہ نشانیاں تو علی اپنے بچوں کو مسلسل دے رہے ہیں۔ خطبہ خدا کہتے تھے، آپ نے سنا ہے، رک جائیں حسن جی بابا، یہ دروازے پہ شور کیسا ہے، یہ مسجد کے باہر شور کیسا ہے؟ بابا حج کے لیے قافلہ نکل رہا ہے، دعائیں پڑھ رہے ہیں، کہا حج پر جا رہے ہیں، اس سال تیرا بابا نہیں جا سکے گا۔ عزاداروں، امام حسن سے کہیں گے، اے حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ بابا 18 دن گزر گئے۔ حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ بابا 12 دن گزر، 12 دن باقی رہ گئے۔ 12 دن کے بعد کیا ہے؟ بابا مسلمان عید منائیں گے۔ کہاں مسلمان منائیں گے؟ میری زینب نہیں منائیں، میری زینب نہیں منائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، ایک مرتبہ علی مولا ہے، علی مولا ہے، اپنی ریش مبارک تھامے ہوئے ہیں، خدا سے مناجات کر رہے ہیں، مگر اب وقت آیا، بیٹی کے گھر مولا نے سحری کی ہے۔ مجھے بتاؤ، جسے پتا ہو زندگی کی آخری سحری ہے، اسے کتنی سحری کرنی ہے؟ مولا نے دو والے بیٹی کی محبت میں لیے چلا۔ ارے تم کہہ رہے ہو غم نہ مناؤ، ارے ہم نہ منائیں گے تو دیکھو کون کون منائے گا۔ بیٹی رو رہی تھی، امام آگے بڑھا، بطخوں نے مولا کا دامن تھام لیا ہے۔ بیٹی نے کہا بابا ایسے کبھی نہیں روئی ہے، آواز دی آج رات ایسے ہی رہنے۔ یہ اپنے آقا کو رخصت کر رہی ہیں، یہ اپنے مولا کو رخصت کر رہی ہیں۔ بطخوں نے ماتم کیا، نوحہ پڑا۔ امام نے فرمایا کلثوم جی بابا سنو، اگر دانے پانی کا خیال رکھ سکو نا تو انہیں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا، بابا کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، ارے بطخیں غم منا رہی ہیں، نہیں آگے بڑھا کائنات کا امام، تو دروازے کی کنڈی نے دامن کو پکڑ لیا، جیسے کہہ رہی ہو یا علی نجا کلثوم یتیم ہو جائے، نہ جا میرا آقا یتیم ہو جائے گی بیٹی۔ مولا مسجد کوفہ میں آئے، قاتل کو جگایا، اپنا کام کر، صرف ایک پیغام دامن میں رکھیں گے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ قاتل کو علی اٹھا رہے، مولا سونے دو، بچے یتیمی سے بچ جائیں گے۔ علی کہیں گے میں امام المتقین ہوں، میں فجر میں قاتل کو بھی سونے نہیں دے سکتا۔ ارے جو قاتل کا سونا برداشت نہ کرے، وہ شیعہ کو بستر پہ کیسے دیکھے گا؟ عزاداروں آ گئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے مؤذن سے آج اذان علی دے گا۔ ایک مرتبہ گلدستہ اذان پہ پہنچے، ارے اللہ اکبر کہا تو تاریخ نے دو ہی اذانیں تو بتائیں جنہیں سننے کے بعد ہر سننے والے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا درد ہے علی کی آواز میں۔ زینب نے کلثوم کو بلایا ہے، اے بی بی آج بابا کتنی پردرد آواز میں اذان دے رہے ہیں، آج کیسی اذان میں درد ہے بابا۔ ایک مرتبہ آئے مصلی پر اور پھر نماز شروع کی، ہے نا ابو الائمہ، ہر امام یا تو زہر سے گیا یا پھر تلوار سے گیا، یہ ابو الائمہ ہے، تلوار بھی لگی مگر زہر میں بجھی ہوئی، دونوں زخم برداشت کر رہا ہے۔ عزاداروں بس سر سے عمامہ اتر کر محراب میں چلا گیا ہے، علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما ہے، اور حسن نے جب پکڑنا چاہا آواز دی پہلے نماز مکمل ہوگی۔ علی نے بیٹھ کے نماز ادا کی، مگر میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ ارے سر پہ گھاؤ لگا مگر ہاتھ تو تھے کہ سر تھام کے بیٹھ گئے۔ کربلا میں میرا سر شکافتہ، آنکھ پہ تیر لگا، سینے پہ زخم آئے ہیں، مگر مشق سکینہ کی حفاظت ہے۔ ارے بابا کی طرح بازو شہید ہو چکے ہیں۔ عزاداروں بس ایک مرتبہ امام حسین نے عمامہ اٹھایا، ارے بیٹے نے بابا کو تھاما، اور دوسری روایتوں میں علماء نے بتایا واجب نماز پڑھا رہے تھے، حسن پیچھے پڑھ رہے تھے، قاتل پہلی ہی صف میں چھپا ہوا تھا، علی سجدے میں گئے، صحابہ نے انتظار کیا کہ علی دوسرے سجدے میں پڑھیں گے سبحان ربی العالی، مگر آواز آئی وسطوں میں رب الکعبہ، وسطوں میں رب الکعبہ۔ حسن نے تھامنا چاہا،
पहले नमाज मुकम्मल हुई, अली के पास सारे बेटे आ गए। एक मर्तबा हसन ने शानों से पकड़ा, अब्बास ने बाजू संभाले, एक मर्तबा पैरों को मोहम्मद ने सीधा किया। सारे बेटे तवाफ कर रहे हैं, शिया मातम कर रहे हैं, शोर भूखा है। एक मर्तबा जिब्राइल नोहा पढ़ रहा है, मौला कह रहे हैं मुझे जल्दी बेटियों तक पहुंचाओ। जिब्राइल की सदा घर में चली गई और वहां आवाज आ रही है, ए कुलसूम, ये जिब्राइल कैसा नोहा पढ़ रहा है? अरे ये कौन कत्ल हो गया? किसको जरबत लगी है? किसकी यतीमी का मातम है? एक मर्तबा मौला कहेंगे मुझे जल्दी बेटियों से मिलाओ। अज़दारों, मगर इमाम हुसैन ने अमामा उठाया, चाहते थे बाबा के सर पे पट्टी बांधे, अमामा खुल रहा है। एक मर्तबा अली की चीख बुलंद हुई, हसन इमाम है ना, आगे बढ़े हुसैन, ज़हरा का बेटा आगे बढ़ा, बाबा क्या जख्म की शिद्दत ने रुलाया है? नहीं मेरे लाल, जख्म की शिद्दत कैसी? हजारों जख्म अली को मैदानों में लगे। ऐ बाबा आपको बेटियों से जुदाई ने रुलाया है? नहीं मेरा बेटा, अभी थोड़ी देर में ज़ैनब से मिलूंगा। ऐ बाबा आपको बेवतनी ने सताया है? नहीं मेरे लाल, जहां सारी औलादे हो वहां बेवतनी का ख्याल किसको? एक मर्तबा समझ गए, कहने लगे बाबा नहीं चाहते हुसैन पट्टी बांधे, हसन से कहूं, अब्बास से कहूं, अरे जो पहुंचे मेरा सलाम। एक मर्तबा सीने से लगाया, ए फातिमा के बेटे एक जख्म पे परेशान हो गया, यही उम्मत होगी करबला का मैदान। हजारों जख्म लगेंगे, कोई पट्टी करने वाला ना होगा। अज़ादारों उठाया मौला को, आप शहादत सुनेंगे, बस जहमत तमाम। एक मर्तबा बाबा घर की तरफ आ रहा है तो बेटी ने महसूस किया अंधेरा है, और अब जो देखा तो कुलसूम से लिपट गई। ज़ैनब है, ए कुलसूम मेरा बाबा तो पैरों पे चलकर गया था, ये हसन के कांधे पे क्यों आ रहा? ये हसन थाम के क्यों ला रहे? बस अली ने शियों को वापस किया और कहा बस मेरे लाल मुझे दरवाजे पे उतारो, मैं नहीं चाहता ज़ैनब मुझे इस हालत में देखे कि मुझे उठा के लाया गया है। अज़ादारों घर में दाखिल हुए, एक मर्तबा लिटाए गए तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा अगर दूध मिल जाए तो मौला को शिफा मिल जाएगी। बस दूध का सुनना था, जहां बहुत सारे लोग दूध लाए वहां लारीख ने लिखा छोटे छोटे मासूम यतीम बच्चे दूध लेकर आ रहे हैं, आज हम नहीं पिएंगे, हमारे मौला को पिलाओ। अल्लाह अकबर, आज हम नहीं पिएंगे, हमारे मौला को पिलाया जाए। और मौला कह रहे हैं आने दो, ये यतीम है, हसन इनका ख्याल रखना, हसन इनका ख्याल रखना। मगर मौला को जब दूध पेश किया हिचकियां बंधी हैं, क्यों रो रहे हैं मौला? कि मेरी निगाह फरात के किनारे पर है, अली असगर का हाथ में लाशा होगा, अरे सवाल आब होगा, मगर कोई पानी न पिलाएगा बल्कि बच्चे को तीर मारा जाएगा। साफ ये कौसर का बेटा और उम्मत से सवाल करे। बस अज़ादारों ज़हमत तमाम, नोहे की तैयारी करना। एक मर्तबा तारीख ने लिखा जहां वसीयतें कर रहे थे वहीं वसीयतों में मौला को ख्याल आया, आवाज दी कोई जाकर मेरी ज़ैनब को बुलाओ। ज़ैनब आई है, ऐ ज़ैनब बाबा के सीने पे सर रख दो। आवाज दी बाबा आप जख्मी हैं, मेरा बेटा मेरे सीने पे रहो, मुझे आराम मिलेगा। बाबा प्यार कर रहे। एक मर्तबा कहने लगे ए बीबी तुमने सारी जिंदगी माँ की तर्ज पे गुजार दी, तुमने हमसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। आज अली कह रहा है, इमाम बन के कह रहा है मुझसे कुछ मांगा जाए, मेरी ख्वाहिश मांगा जाए। ज़ैनब ने कहा ए बाबा जब मैंने सेहत में कुछ ना मांगा तो बीमारी में कैसे मांगू? मुझे सब अल्लाह ने दिया है, मैं आपसे क्या सवाल करूं? का इमाम बन के हुक्म देता हूं। सुना आपने, रोने के लिए जुमला काफी है। एक मर्तबा जैसे ही बीबी ने कहा कि मौला ने कहा ए ज़ैनब मेरा हुक्म है कुछ मांगो, तो मौला से ज़ैनब ने देख के कहा ए बाबा आपने मुझे करबला सुनाई है, आपने कहा है ज़ैनब मेरे बाद रसन बन जाएगी, ज़ैनब मेरे बाद रिदा छिन जाएगी, औलाद कट जाएगी, भाई जुदा हो जाएंगे, मैं सारी कुर्बानियां दूंगी बाबा, तेरा नाम बच जाए, नबी का नाम बच जाए। ए बाबा सब कुछ कुर्बान करेगी ज़ैनब, लेकिन हूं तो तेरी बेटी ना, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। ए बाबा अगर कुछ मांगने का कहा है तो इतना मांगती हूं, अगर इस रास्ते में कहीं थक जाऊं और तुझे आवाज दूं
लगाना बाबा। वादा हो गया आज़ादारो, वादा हो गया। ए बीबी वादा, वादा जब जब बुलाएगी अली चला आएगा, इतना सुनना है। फिर हमने देखा 20 बरस बाद करबला हो गई। करबला में अब्बास मारा गया, हुसैन मारे गए, अली अकबर मारे गए। जब सब शहीद हो गए, अली की बेटी ने आखिरी ये पहली नमाज मेरी दाई में पढ़ी और पढ़ने के बाद आई उस खेमे के करीब जिसमें बच्चे लेटे थे, तलाया भरने लगी। अभी पहली मर्तबा नादे अली शुरू की थी। अरे अब्बास का बेटा आया, हाथों को जोड़ के कहने लगा, ए फूफी खेमे में चली जाओ, पहरा पहरा अब्बास का बेटा देगा। आवाज दी तू छोटा है, लुबाबा के पास जाओ, तुम आराम करो। एक मर्तबा कहने लगा, या तो पहरा ना दो या मुझे पहरे पे आने दो। या फूफी अम्मा बाबा के लहजे में नादे अली ना पढ़ो, नादे अली ना पढ़ो। क्यों शहजादे का जब आप मेरे बाबा के अंदाज में पहरा देती है, नादे अली पढ़ती है, अब्बास का लाशा दरिया पे उठ के गिरता, उठ के गिरता है। शहजादी काश मुझे जंग की इजाजत दिला दी होती। अज़ादारो खैमे पर पहरा दे रही है अली की बेटी। तुमने सुना एक मर्तबा घोड़ा सवार आने लगा, अली की बेटी को चला लाया, आगे बढ़ी और ठहर जा, अरे कुछ नहीं बचा है लूटने के लिए, जो लूटना हो दिन के उजाले में आना। हमारे बच्चे अभी सोए, लेकिन वो न रुका। जब न रुका और आगे बढ़ा, अली की बेटी ने जलाल में कहा, तूने मुझे क्या समझा है? मैं आम मस्तूर नहीं, मैं गाजी की बहन हूँ, गाजी की बहन हूँ। मगर वो गाजी के नाम से भी न घबराया। जब आगे बढ़ा, अली की बेटी अब्बास बन गई। लजा में फरस पे हाथ को रखा, आवाज दी, ए आने वाले, मैंने तुझे रोका, तू न रुका। मैंने अब्बास का नाम लिया, तू न घबराया। तू है कौन जो मेरी सदा पे नहीं रुकता? खून मुझे गरीब न समझना, अब्बास को मार दिया तो मैं तन्हा हो गई। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओ, नजफ वाले अली को बुला लूं, नजफ वाले अली को बुला लूंगी। भाई इतना कहना था, चेहरे से नकाब हटाई, ज़ैनब अली आया है, अली आया है। अरे सीने से लगी बीबी, बाबा बाए, अब्बास मारा गया, ओनो मोहम्मद मारे गए, अरे हुसैन मारा गया। और फिर कहने लगी, बाबा 21 रमजान जब तेरा ताबूत उठा था, रात के पहर में उठा था, मैंने खुद देखा था। क्या देखा? वो मंजर किसी के जनाजे न था जो तेरे जनाजे पर। क्या हुआ था? ए बाबा, पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया जनाजा, आगे से खुद उठा हुआ था। एक मर्तबा फरमाया, ज़ैनब तेरा बाबा अमीर कायनात जिब्राइल ने उठाया, मीकाईल ने उठाया, अरे लिपट गई। बाबा तेरे 18 बेटे थे, 18 बेटे, जरूरत नहीं थी तेरा लाशा मलाइका उठाते। ए बाबा मेरा भैया हुसैन करबला की खाक पे तड़प रहा, मातम हुसैन, या हुसैन, या आला तेरी शान अली, आला इबादत, आला तेरी शान अली, आला इबादत, काबे इबादत हुई, काबे इबादत हुई, काबे नशाद, आला तेरी शान अली, आला
سب جواب دیں روزہ بھی تھا نماز میں مصروف تھے علی مصروف تھے علی ملزم کے نا خلاف کی تلوار جب چلی تلوار جب چلی سجدے میں زخمی ہو گئے سجدے میں زخمی ہو گئے مالک امامت اعلیٰ تیری ہے شان علی اعلیٰ عبادت کوفے میں ہر طرف سے اندھیرا سا چھا گیا اندھیرا سا چھا گیا زینب یہ بولی بھائی حسن ہائے کیا ہوا ہائے کیا ہوا بابا کی خبر تم کرو بابا کی خبر تم کرو یہ کیا ہے قیامت اعلیٰ تیری ہے شان علی اعلیٰ عبادت اسلام کی ہمیشہ جی جس نے دعوتیں دی جس نے دعوتیں ایسے ولی اللہ سے کیوں ہے عداوتیں کیوں ہے عداوتیں دشمن جو علی کا دشمن جو علی کا اس پر جھٹلا تیری ہے شان علی اعلیٰ عبادت